اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے 21ویں پارے اتل ما اوحی کا خلاصہ۔ اس پارے کا آغاز بھی سورہ عنکبوت سے ہی ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اور یہ کہ نماز کے منجملہ فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی امی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، جسے پڑھ پڑھ کر یہ ہمیں سناتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، یعنی اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رازق حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورۃ الروم ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک قطعی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے۔ چونکہ رومی اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح پر خوشیاں منانے لگے۔ اس پر قرآن نے فرمایا، یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 سے بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آگے کی آیات میں نماز کے اوقات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ فرمایا، پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو صبح اور شام میں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں۔ پچھلے پہر میں عصر کی نماز اور دوپہر میں ظہر کی نماز آتی ہے۔ آیت نمبر 21 سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے اسی کی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، اور زوجین کے مابین محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع ہے۔ نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے۔ اسی طرح آگے کی آیات میں قدرت کی متعدد نشانیوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا گیا ہے کہ تکلیف کے وقت تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے،
اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ سورہ لقمان میں آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1، شرک سے اجتناب کرنا، اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی ذکر کیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرنا، پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا اور دیگر شامل ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ واضح قول یہ ہے کہ وہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر سلیم عطا کی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ ہو جائے اور یہ اللہ کے کلمات کو لکھنے لگیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے انہیں لوگوں کے منصب امامت پر فائز کر دیا۔ سورہ سجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں اور احزاب کے معنی ہیں جماعتیں، یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی یہ اجتماعی الغار تھی، جسے بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے ناکام و نامراد فرمایا، اور یہی واقعہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی اور حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 سے بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں،
اس کے موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی، کفار کے خیمے اکھڑ گئے۔ بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کو نصرت الہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 21ویں پارے کو درست طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔